निगरान रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का अदालती हुक्म। ताहिरुल कादरी ने फैसले को इंसाफ की तरफ पहला कदम करार देते हुए कहा कि हुकूमत कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना छोड़ दे। पंजाब हुकूमत की अदालती हुक्म पर अपील क्या परेशानी की अलामत है? 4 साल से सोया नैब मुतहरिक। नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ की बारी। हुदैबिया पेपर मिल्स केस क्या शरीफ खानदान के सियासी मुस्तक़बिल में आखिरी कील साबित होगी? और आलमी अदालतों में कानूनी चाराजोई पाकिस्तान को हमेशा महंगी पड़ी। रेंटल पावर प्लांट माली तनाज़ात में भी पाकिस्तान को 75 अरब रुपए का धचका। माली खजाने को टीका, हुकूमती नाअहली या आलमी सतह पर कमजोरी, वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि साने मॉडल टाउन पर बनाई गई अदालती कमीशन जस्टिस बाक़िर नजफी की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। 17 जून 2014 को पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर पर पुलिस की मुबैना गैर कानूनी तजावुज़ात की मुहिम के दौरान पुलिस की कार्रवाइयों से और मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में 14 अफराद मारे गए थे जबकि 100 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिरुल कादरी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म फतह की जानिब पहला कदम है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 126 अफराद के खिलाफ FIR कटी थी लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जब कमीशन की रिपोर्ट मीडिया को लीक की गई थी तो मालूम हुआ था कि कमीशन ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया था और पुलिस ने हुकूमत के हुक्म पर ही ये कार्रवाई की थी। हुकूमत पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज कर रहा है, लेकिन क्या छुपाने के लिए? दूसरी जानिब मई 2015 में सानहे की तहकीक के लिए बनाई गई JIT की रिपोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून राना सना अल्लाह को बेकसूर करार दिया था, जिस पर पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ था कि JIT की रिपोर्ट प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट है। तो क्या लाशों पर सियासत खेली जा रही है या सच सामने आएगा? और लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म फिर सवाल पैदा कर रहा है, क्या नवाज शरीफ के बाद अब शहबाज शरीफ की बारी है? हुदैबिया पेपर मिल्स केस को नैब की दरख्वास्त पर खोलने की दरख्वास्त है। इसाक डार के वारंट गिरफ्तार जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एहसास मुंजमद करने का हुक्म भी दिया गया है। अब शरीफ खानदान इसाक डार समेत लंदन में है, लेकिन ये भी कयास आराइयाँ चल रही हैं कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लंदन ही क़याम करते रहेंगे। वकला से मुशावरतें भी चलती रही हैं। क्या उनकी गैर मौजूदगी की वजह से नैब रेफरेंसेस ठंडे पड़ सकते हैं? बाज़ कानूनी माहिरीन का तो यही ख्याल है। हम बात करते हैं नैब की शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, क्या पेशरफ्त है? ताज़ा तरीन भी है। हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल्लाह खटक, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा, और नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर शहजाद अकबर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। इनामुल्लाह, पहले तो आपसे ताज़ा तरीन क्या है नैब रेफरेंसेस में? जी अंबर, इस हवाले से जो एहतसाब अदालत के सामने नैब की प्रोसिक्यूशन टीम अपीयर हुई थी, तो उस पर एहतसाब अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने नैब को कहा कि आपने शरीफ ख़ानदान को बशमूल इसहाक डार को समन भेजे हैं तो किसने रिसीव किए हैं, जिस पर नैब की प्रोसिक्यूशन ने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने उन्हें मॉडल टाउन और जाती उमरा की रिहाइश गाह के अंदर दाखिल होने से रोक दिया, जबकि हसन और हुसैन नवाज़ जो थे उन्होंने ये बात कहकर जो समन्स थे वो वसूल करने से इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान के रिहायशी ही नहीं, जिस पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने फिर नैब को एक बार फिर हिदायत की कि आप जो शरीफ ख़ानदान के लंदन के एड्रेस हैं उन पर समन इशू कर दें, ताकि उनके पास किसी किस्म का एक्सक्यूज़ ना रहे कि उनको समन जो है लंदन का रेजिडेंस इवन फील फ्लैट से। एग्जैक्टली। तो आज इस बारे में मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि अभी हमारे नैब के ज़राए से पता चला है कि उन्होंने दफ्तर ख़ारजा को समन दिए हैं ताकि वो लंदन में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं उनके थ्रू शरीफ ख़ानदान को, हसन हुसैन, मरियम, कैप्टन सफदर को समन जो है पहुँचाए, समन उनको पहुँच जाए। अच्छा शहजाद, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बाज़ कुछ कानूनी माहिरीन है, उनका ये कहना है कि अगर शरीफ ख़ानदान पेश नहीं होते तो ये केस ठंडा पड़ सकता है, रेफरेंसेस जो हैं कोल्ड स्टोरेज में जा सकते हैं, ऐसा मुमकिन है? देखिए अंबर, बात यह है कि अगर तो पेश नहीं होते, अगर किसी पाकिस्तान का कानून है कि अगर कोई मुलज़िम अपने उस केस में से फरार हो जाता है और पेश नहीं होता
تو اس کی غیر موجودگی میں پاکستانی قانون کے تحت اس کے اوپر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. وہ مقدمہ اس کو خود ان پرسن فیس کرنا ہوتا ہے یا اس کے مقرر کردہ وکیل اور عدالت کی اجازت کے ساتھ اس کو اگر اجازت دی جائے کہ وہ کورٹ میں پیش نہ ہو تب ہوگا. تو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ تو یہ بات درست ہے کہ اگر وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تو یہ مقدمے آگے نہیں چل سکتے. لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کسی عام شخص کا مقدمہ نہیں ہے کہ محمد حسین اگر بھاگ جاتا ہے یا چھپا ہوا ہے اور عدالت کو ملتا نہیں ہے. نواز شریف صاحب، ان کے بچے، ان کی فیملی، اسحاق ڈار، یہ پبلک آفس ہولڈر تھے، ابھی بھی کچھ لوگ ابھی پبلک آفس ہولڈر ہیں. ان کے لیے عدالت کو اوائڈ کرنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. کچھ ڈیلنگ ٹیکٹکس ضرور استعمال کیے جا سکتے ہیں، بیکاز اگر یہ وقت پہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر ان کے وارنٹس آف اریسٹ ایشو ہونا، پرپیچول وارنٹس آف اریسٹ ایشو ہونا، جائیداد کی ضبطیاں، یہ سارے وہ قانون کے تقاضے ہیں جو عدالت کو اور پروسیکیوشن کو پورے کرنے پڑیں گے. تو اس صورت میں لازماً یا تو انہیں عدالت میں آنا پڑے گا یا پھر یہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شروع میں کچھ کنفیوژن ہے شریف فیملی کی طرف سے کہ وہ پیش نہیں ہو رہے، لیکن یہ کنفیوژن ہے یا اسٹریٹجی ہے؟ میں اس کو اسٹریٹجی اس لیے نہیں کہوں گا کہ دیکھیے اگر آپ قانون کی زبان میں اسٹریٹجی بنائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے عدالت میں ایک دفعہ پیش ہو کے اس کے بعد آپ ڈیلنگ ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں. یہ تو سرے سے آپ پیش ہی نہیں ہو رہے، آپ یعنی کہ عدالت کو خود انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پروسیکیوشن تو یہاں میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ پرسویسو کام کر رہی ہے یا بہت زیادہ تیز کام کر رہی ہے، کیونکہ پروسیکیوشن میں نیب کے چیئرمین کے پاس وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اختیار ہے. جیسے کہ ہم نے اسحاق ڈار کے کیس پہ دیکھا انعام اللہ. جی، جیسا اسحاق ڈار کے کیس میں ہے. جی انعام اللہ، اور بلکہ کچھ میڈیا خبریں دے رہی تھی کہ چھاپا مارا گیا ان کی ریزیڈنس پہ، لیکن وہ تو جو گرفتاری کا وارنٹ تھا وہ پیش کرنے گئے تھے. بالکل، یہ بیسیکلی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، چونکہ ان کے منسٹر انکلیو کا بھی ایڈریس تھا نیب کے پاس، تو شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سمن جو ہے ان کے جو سرکاری ریزیڈنس ہے اس پر بھیج دیے ہیں. لیکن یہاں پر جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ شریف خاندان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں، جس میں خود سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ اب کسی پبلک آفس ہولڈر کو نہیں سنبھال رہے ہیں، یا ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایک طرف، لیکن جو حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے اس کے جس کے بارے میں خود ایف آئی اے کا جو ٹائٹل ہے اس پہ لکھا ہے کہ ملینز ڈالرز فراڈ، یعنی کہ اس میں چونکہ سیٹنگ چیف منسٹر کا بھی نام ہے، ان کے بیٹے حمزہ کا نام ہے، اگرچہ اس میں عباس کا بھی نام ہے، اور اس کے علاوہ جو ایسٹس بیانڈ نون سورسز ہیں اسحاق ڈار کے خلاف جو ریفرنس ہے، چونکہ ہی از سٹنگ منسٹر، سو فار ہم ہی کین ناٹ ایون یوز ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، ان کو اپیئر ہونا پڑے گا. اور جس طرح نیب کی ایس او پی ہے جو انیشیل انویسٹیگیشن ہے، اس میں کوئی بھی ایکیوز جس کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہو اس کو کم از کم ایک بار ان پرسن اپیئر ہونا پڑتا ہے. یہاں میں شہزاد آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، اسحاق ڈار کے لیے گرفتاری کا وارنٹ کیوں، باقی شریف خاندان کے لیے کیوں نہیں؟ دیکھیے یہ پروسیس کی بات ہے. شریف خاندان کے سلسلے میں سمجھتا ہوں نیب سے کوتاہی ہو رہی ہے. اس میں شاید یہ بھی وجہ ہے کہ ایک جگہ نیب لاہور پرسیو کر رہی ہے اور ایک جگہ نیب پنڈی کے پاس کیس ہے. تو چونکہ یہ اختیارات اب چیئرمین کے تھرو ڈی جیز بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ اگر ڈی جی نے جو چیئرمین کا اختیار ہے نیب کے تحت استعمال کرتے ہوئے اپنا ایگزیکٹو اختیار کے تحت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ہے تو الگ بات ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اگر عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو اگلی دفعہ سمن جاری نہیں ہوں گے، عدالت پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے، اور وارنٹ گرفتاری پھر جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کیے جاتے رہائش گاہ کے اوپر. اس کے اوپر جو ڈی پی او ہوتا ہے علاقے کا، جس ضلع میں ان کی رہائش ہے، وہاں کے پولیس افسر کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے. تو یہ چیز بھی اسی طرف جائے گی. اگر ایک ملزم کا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا اور ایک کا نہیں ہوا تو وہ ایونچولی جب وہ کورٹ کے سامنے معاملہ جائے گا تو انہوں نے بھی ان کا وارنٹ گرفتاری جاری کرنا ہے اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ویسے تو اب کیونکہ بیرون ملک ہیں تو خاندان جو ہے ای سی ایل پہ نام ڈالا جائے؟ لیکن ای سی ایل تو ہے نا ایگزٹ کنٹرول لسٹ، تو ملک سے باہر اگر آلریڈی ہیں تو پھر تو وہ تو آلریڈی یہی میں کہہ رہی ہوں کہ وہ تو آلریڈی ملک سے باہر ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا تھا یا بعد میں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ملک سے باہر ہیں تو پہلے تو ای سی ایل میں نام ڈالنا ایک فارمیلٹی رہ جائے گی. اصل چیز یہ ہوگی کہ اگر وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو آپ پھر انٹرپول کا جو ذرائع ہے اس کو استعمال کریں گے. انٹرنیشنل وارنٹس آف اریسٹ ایشو ہوتے ہیں، ریڈ نوٹسز ایشو ہوتے ہیں، اور اس کے تحت آپ ملزم کو پاکستان واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب کے کیس میں جو ان کے کرپشن کے کیسز تھے، اس میں نیب نے ایک زمانے میں انٹرنیشنل وارنٹس آف اریسٹ بھی ایشو کروائے تھے ان کے پرسو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ملک میں نہیں آنا چاہ رہے تھے. تو یہ چیزیں نیب کی ہسٹری میں بھی ہیں، ان کے ایس او پیز میں بھی ہیں، تو یہ ان کو کرنی پڑیں گی، اس سے کوتاہی نہیں ہو سکتی.
उससे कोताही नहीं हो सकती। ना बोला आखिर में ये तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो तमाम अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सर कलम किया जा रहा है। बिल्कुल, इससे तो यही ज़ाहिर है, लेकिन अंबर यहाँ पर जो सबसे अगेन मैं बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग बात है, वो एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर कब तक भाग सकता है, उनको आना पड़ेगा, जिसके बारे में जो हमारी ज़राए हैं उसके मुताबिक तो उनको या तो रिज़ाइन करके मुकम्मल तौर पर लंदन बैठना चाहिए, लेकिन फिर अगेन चीफ मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनके बेटे का भी उसमें नाम है, इनको तो ये तो कम से कम स्किप नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब ये है कि ये सब रिज़ाइन करके नेब के खौफ से भाग जाएं और बैरून मुल्क पनाह ले लें, या तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हुदैबिया पेपर मिल का केस है, जिसका रेफरेंस बहुत जल्द फाइल भी हो जाएगा और जो कि लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन ऑलरेडी नेब ने चैलेंज किया हुआ है, उसमें फिर जो JIT है अगेन उसमें नए इंकशाफात हैं, कुछ ऐसे नए एविडेंसेस हैं। फिर अगेन फाइनेंस मिनिस्टर का इसहाक डार का खुद कन्फेशनल स्टेटमेंट है, अगरचे उनके बारे में कहते हैं कि ये अंडर ड्यूरेस लिया गया था, लेकिन उन्होंने पूरी एक चेन बताई हुई है। तो वो भी प्रोसेस अभी चल रहा है कि जो क्वॉश किया गया था उसको भी अब ज़ाहिर अपील की गई है, वो भी बात अभी कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह और शहजाद हमें वक्त देने का लिए। ब्रेक और ब्रेक के बाद सानिया मॉडल टाउन का केस। के लिए सिर्फ आंखें नहीं होती, दिमाग भी होता है। अगर आंखों ने नहीं देखी तो दिमाग ने सोचा तो जरूर है ना। और वो ये कि 3 साल से इस रिपोर्ट को दबाया जाना और अभी फैसले के बावजूद अप्रैल में जाना, इनका तर्ज अमल 3 साल का और आज का बोलता है कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि ये कत्ल करवाने वाले। याद रखिए, ये रिपोर्ट सारे केस का फैसला नहीं है, ये एक बड़ा सॉलिड डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है कि इस पर जो इंक्वायरी हुई जुडिशल कमीशन की, उसकी रिपोर्ट ये है। ये बहुत बड़ी फाइंडिंग्स है, फैक्ट फाइंडिंग्स का एक अमल है। इसको इस मुकदमे का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर उसके अंदर शहादतों में कुछ बिलफर्ज कमी भी है, चूंकि हम अपीयर नहीं हुए थे जस्टिस बाकर नजफी की प्रोसेस में, अगर कोई कमी भी है तो हमारे ऐनी शाहिद जिनको गोलियां लगी हैं, मैंने आपको बताया 58 गवाह हमारे जो जख्मी हुए गोलियों से, वो अपीयर हो चुके हैं, पर्सनल एविडेंसेस भी हैं। केस चलेगा, उस केस का एक हिस्सा है बाकर नजफी कमीशन जो बहुत सपोर्टिव होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने का। मलिक साहब, पहले तो सवाल यही है कि इस रिपोर्ट को, कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर क्यों ना लाया जाए? शुक्रिया अंबर। देखें, ये रिपोर्ट जो है ये इंक्वायरीज एंड कमीशन एक्ट 1969 के ताबे है और ये सिर्फ गवर्नमेंट के पेरूजल के लिए है कि फैक्ट फाइंडिंग करें कि ये वाक़या था क्या। अब उस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने के लिए कानून की मंशा ये नहीं है कि उसको पब्लिक किया जाए, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट की एक्वेंटेंस के लिए था कि फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद पता चल सके कि इस वाक़े के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और जो वाक़या हुआ वो क्या था। ना तो इसको आप इसको बिल्कुल कर सकते। लेकिन जी मलिक साहब, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की गई थी और वो भी लवाहिकीन की जानिब से, उनके वकील की जानिब से, उनका तो मौक़िफ़ यही था कि उनको सच और हक का हक है, सच का हक है, सच्चाई का हक है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। और ऐसे लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट तो इस बात से इत्तेफाक करता है। प्रॉब्ली शायद हाई कोर्ट ने इसको जब फैसला किए है तो इसमें एक बात मैं आपसे ज़रूरी ये पहले कर दूँ ताकि मैं आपके सवाल का एक तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ कि इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते विद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जस्टिस बाकर नजफी कमीशन रिपोर्ट विल नेवर बी एन अल्टरनेट टू इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसके साथ 1900 जो चलान की सूरत में जमा होना है ये वो नहीं हो सकती। ये किसी सूरत भी उसका नेमुल बदल नहीं है। वो तो वही इन्वेस्टिगेशन होगी जो FIRs के नतीजे में हुई या जो इन्होंने अपना मुकदमा प्राइवेट कंप्लेंट की सूरत में इन्होंने फाइल किया बिफोर द एंटी टेररिस्ट कोर्ट। तो ये कोर्स ऑफ लॉ जो है, ड्यू कोर्स जो है वो डिफरेंट है। अब हाई कोर्ट ने ये फैसला क्यों दे दिया? अब हाई कोर्ट की जजमेंट को जब आप देखेंगे तो वो कि उसको पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उन लवाहिकीन का ये हक है कि जो हुकूमत को इल्म है उन लवाहिकीन को भी इल्म हो। लेकिन ये एक लॉ के ताबे है और उस लॉ का बेसिक मंशा यही है कि हुकूमत को इस बात का इल्म हो कि वाक़या हुआ कैसे। अगर ये प्रेसिडेंट आज सेट कर दिया जाता है
تو وہ تو پھر اس پورے کرمنل لا کے پروسیجر کو یہ تو پریفرنس لے جائے گی، کیونکہ یہ تو ہائی کورٹ کے ایک سٹنگ جج کی رپورٹ ہے. تو وہ لیکن ملک صاحب آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ پھر تاثر کیا ملتا ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں ایسی ڈیمیجنگ چیزیں ہیں حکومت کے خلاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف، جو آپ چھپانا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ بات میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی مختلف ہے. نمبر 1 کہ اگر اس رپورٹ کو کل کلا اگر ہم انٹرا کورٹ اپیل میں بھی جاتے ہیں اور اس میں انٹرا کورٹ اپیل میں ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر کا فیصلہ ہے اور وہی اس کو وہ اپہولڈ کر دیتے ہیں، تو بہر صورت رپورٹ تو پھر پبلک ہو گئی. لیکن اس میں ایک چیز جس سے ہم جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو بی رائٹ آن دا رائٹ ٹریک. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انکوائریز کمیشن ایکٹ 1969 کو ایبسلوٹلی ڈیفیٹ کر دے گی. ابھی تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی، ابھی تو اس کی ایڈمیشن سٹیج پہ تھا. ابھی ہمارے ایڈوکیٹ جنرل یا وہ وکلا جو حکومت کی طرف سے پیش ہونے تھے انہوں نے پیش ہو کر اپنے دلائل بھی نہیں دیے تھے، تو آج یہ فیصلہ آ گیا. تو اس کو اسیل کرنا ضروری اس نقطے پر بھی ہے کہ لیکن یہ 3 سال تو ہو گئے تھے ملک صاحب، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کورٹ اور عدالت اور بینچ نے بھی، ججوں نے بھی یہ بھی پوچھا سوال تھا کہ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے جواب دینے کی حکومت کی جانب سے موقف پیش کرنے کی. 3 سال نہیں ہوئے جی. نمبر 1 میں آپ کو تھوڑی سی I just want to bring things in the correctness of things. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دیتے ہیں تو آپ کو پریفرنس مل جاتی ہے. انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کے ساتھ ایگری نہیں کیا کہ یہ پنجاب کی انویسٹیگیشن ہے، اس کے ساتھ ان کا اتفاق نہیں تھا. پھر دوسری انویسٹیگیشن جو ایک JIT بنی اس میں ISI کے MI کے لوگ بھی ساتھ بیٹھے، اس کو بھی بعد ازاں انہوں نے عدم اعتماد کر دیا جب انویسٹیگیشن چلی. اب یہ جو کمپلینٹ خود فائل کر چکے ہیں، جو یہ خود موقف دے رہے ہیں، تو وہ موقف اور جو جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ میں باتیں آئی ہوں گی تو پہلے اب انہی کے موقف کو درست تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو یہ تو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر چلے گئے، انہوں نے ایک موقف دے دیا اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے گواہان کی فہرست دے دی، اس میں ملزمان کو انہوں نے نامزد کر دیا. تو جب اس کورٹ نے سمن کیا تو انہوں نے 5 7 10 لوگوں کو جو کہ جس کے اندر کچھ پولیٹیکل اینگلنگ نظر آتی ہے، اگر اس مقدمے کا انصاف ملنا چاہیے تو اس میں سے پولیٹیکل اینگلنگ پولیٹیکل اینگلنگ کی آپ کی بات شاید درست ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 14 افراد جو ہیں وہ مارے گئے تھے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے. کارروائی کس کے خلاف ہوئی؟ Before saying anything میں یہ کہوں کہ مجھے اس چیز پر اگر اس پوری پنجاب گورنمنٹ کے ٹائم میں کسی چیز پر بہت زیادہ کوئی بلیمش ہے یا جس چیز پر جیسے کسی اور کے جذبات ہو سکتے ہیں وہی میرے ہیں، اور یہ ہم کہیں کہ ان خاندانوں کے ساتھ ہمیں مکمل ہمدردی بھی ہے، تو کیا یہ کہنا کافی نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے اور انصاف ان کو ڈیو جی بالکل، اور انصاف کا ایک یہی طریقہ ہوتا ہے کہ حقائق سارے سامنے آئیں. مقصد کیا ہے کہ حقائق، ورنہ پولیٹیکل اینگلنگ ہوتی رہے گی. ملک صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آج یہ رپورٹ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد، اس کے بعد جو آپ کی انویسٹیگیشنز ہیں جن کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا، جو 173 کی رپورٹس کورٹ کے اندر جمع ہیں جن کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں ہمارا اعتماد نہیں ہے، پھر وہی جو خود یہ موقف لے کر جاتے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، جس کے اندر سمننگ پروسیس کے اندر جس میں شہباز شریف صاحب کے یا رانا ثناء اللہ کے یا فیڈرل منسٹرز کو کورٹ سمن نہیں کرتی، جس کو یہ ہائی کورٹ میں جا کر اسیل کرتے ہیں. 2 ڈیفرنٹ ٹریک ہیں. اگر باقر نجفی کی رپورٹ کا ٹوٹل مدعا ہی یہ ہو کہ وہ گورنمنٹ کے لیے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی، اب اس کو اگر لے کر یہ ایکویٹ کریں اس چیز کے ساتھ کہ یہ کل کو آج رانا ثناء اللہ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہوگا، اس پوائنٹ آف ویو میں انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو وہ کیوں پبلک نہیں کر رہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ صرف گورنمنٹ کے پروزل کے لیے، ان کو اگر آپ پبلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو کہ اس مقدمے سے تعلق صرف گورنمنٹ کی پروزل کے لیے کیا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں منظر عام پر پبلک نہیں کی جاتی، پھر میڈیا کو لیک کی جاتی ہیں اور پھر اس پہ مختلف انٹرپریٹیشنز بھی سامنے آتی ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں جو صرف گورنمنٹ کی نظروں کے لیے؟ دیکھیں اس میں کچھ پارٹس آف دا رپورٹ، کچھ سیکشن آف میڈیا کو لیک کیے گئے، کہاں سے لیک ہوئے، کیسے ہوئے، یہ آج تک ایک معمہ ہے ہمارے سامنے. بہرحال وہ اپنے سورسز بھی ہوتے ہیں جرنلسٹ کے، انہوں نے وہ رپورٹس لے لیں، انہوں نے وہ رپورٹس ان دا ڈفرینٹ سیکشنز آف میڈیا چلا دی. لیکن اس رپورٹ کو اگر آپ ان کمپریہنسو دیکھیں گے تو اس میں کچھ ایسی ڈیٹیلز بھی ہیں جب آپ اس کو پبلک کریں گے جس کا اس قتل کے مقدمے کے ساتھ یا اس واقعے کی ہیپننگ کیسے تھی ڈائریکٹلی کوئی لنکیج نہیں ہے.
ان کو پبلک کرنا گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں قطعی طور پہ نہیں ہے. مقدمے کی حد تک جو وہاں پر واقعے کی فیکٹ فائنڈنگ ہوئی اس کو اس میں انہوں نے کیا کہا جسٹس باقر نجفی نے, انہوں نے کیا اس کے ریزنز ڈٹرمن کیے کہ کیوں پولیس کی فورس وہاں پر ڈسپروپورشنیٹ ہوئی, کیا اس پہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل آرڈر تھا, کسی سیاسی قیادت کی طرف سے حکم تھا کہ آپ چلے جائیں اور جا کر گولیاں برسا دیں. قطعاً ایسا اس رپورٹ کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے یہ ایسے ہی حل ہونا ہے معاملہ اور یہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ پر ہی جا کر طے پانا ہے, اور ایک آنریبل جج آف دا ہائی کورٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پبلک انٹرسٹ, انہوں نے آج آرڈر بھی پاس کر دی ہے کہ ان پبلک انٹرسٹ یہ رپورٹ پبلک ہو جانی چاہیے, تو لیٹ گورنمنٹ ڈو اٹس جاب فرسٹ. گورنمنٹ اپنا یہ پوائنٹ آف ویو کہ یہ بطور پریسیڈنٹ سیٹل نہ ہو جائے, نمبر 1. نمبر 2, جب اس کے اوپر ایک فل بینچ کانسٹیٹیوٹڈ تھا. نمبر 3 کہ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو کہ رپورٹ کا کون سا پورشن جو مقدمے کے متعلق ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی ڈیٹیلز بھی ہیں جو قطعی طور پر پبلک نہیں ہونی چاہیے, جو مقدمے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, وہ جو اس کی آفٹر دیٹ جو انویسٹیگیشنز ہوتی رہیں ان کی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا کوئی لنک اپ ہونا, اس میں بہت ملک صاحب یہاں آرگیومنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ظاہر حکومتیں ہمیشہ چاہتی ہیں کہ باتوں کو چھپایا جائے, اور جو عوام ہے, جو میڈیا ہے, جو صحافی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹرانسپیرنسی, شفافیت کے سامنے آئے. دس از ناٹ دا کیس آف چھپانا سم تھنگ. ایک لا ہے جو ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بنا ہوا لا ہے, 1969 سے اس کے تابع بے شمار رپورٹس کنکلوسیولی دی گئی ہیں, اور اس رپورٹ کا, اس لا کا مقصد صرف یہ ہے کہ حکومت کسی مقدمے کے متعلق اگر اپنی پوری جانکاری کرنا چاہے تو اس انکوائریز کمیشن ایکٹ کے تحت ایک رپورٹ اپنی فیکٹ فائنڈنگ کے لے لیں. دیٹ از اٹ. اب کیا لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پورشنز کو آپ ریڈیکٹ کریں, اس کو چھپا دیں, اور کچھ پورشنز کو ریلیز کر دیں. یہ بھی طریقہ کار ہے. آپ حکومت کی دقت کو سمجھنے کی کوشش کریں, جو کہ آج اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹائم, آنیسٹلی اٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹائم. ایک طرف 14 لاشوں کا مقدمہ ہے, ایک طرف اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ رپورٹ پبلک کیوں نہیں کی جا رہی, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس مقدمے کی ڈیفنس دینے کے لیے سامنے وہ مورل ریزنز بھی موجود ہیں جن پر آپ بات کر رہی ہیں. صرف یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں بیٹھا ہر بندہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ رپورٹ پبلک نہ کی جائے, لیکن جہاں پر اسٹیٹیوٹری پروہیبیشنز ہوں, جہاں پر ڈیو پروسیس آف لا کا کوسچن ہو, جہاں پر کرمنل کیسز کو CRPC کے تحت ہی حل ہونا چاہیے, جہاں پر ایک 302 کا مقدمہ ہے. آج یہ کیونکہ طاہر القادری صاحب کی جماعت کا مقدمہ ہے اس لیے اس کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دے دی جائے, اور وہ یہ مطالبہ کر دیں کہ جو ایک انکوائریز کمیشن ایکٹ 1969 کے تابع رپورٹ آئی ہے اس کو اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنا دیا جائے, جو کہ لا کی ڈیزائر ہی نہیں ہے, لا اسٹیٹیوٹ یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ چیزیں آگے چلیں اگر وہ صرف انصاف کے متلاشی ہیں اور وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. جی, اور یہاں میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. جی, یہاں میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی. ان کا کہنا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے FIR کٹوائی 126 افراد کے خلاف, قانونی کارروائی 14 افراد جو ہیں مارے گئے تھے, قانونی کارروائی کس کس کے خلاف ہوئی؟ دیکھیں, جو ان سے ہم بارہا کہتے رہے کہ آپ آئیں, آ کر مقدمہ درج کرائیں, یہ مقدمہ جو درج کرانا چاہ رہے تھے وہ ایک سیاسی انداز میں مقدمہ درج کرانا چاہ رہے تھے, اور اس مقدمے کے اندر جو ان کی FIR تھی یہ بالکل اس کے اوپر آ کے پھر بعد میں اسٹیٹ کو خود اس مقدمے کی FIR درج کرانا پڑی. اب کیا کریں, جب ایک آپ کمپلیننٹ آ کے FIR درج ہی نہیں کرا رہے, اور پھر جب دوبارہ یہ دھرنے پر چلے گئے, پھر دوبارہ ایک FIR ہوئی, پھر ایک نئی GIT بنی, اس GIT کے اندر یہ طے پایا کہ جو بھی آفیسرز ہوں گے وہ پنجاب سے نہیں ہوں گے, وہ کسی دوسرے پروونس سے آئیں گے. یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جب کوئٹہ کے پولیس چیف تھے جو GIT کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن اس کے اندر تو کچھ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کی جو بیسکلی پولیس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کا کنٹرول تھا کوئی, تو انہوں نے دوسرے پروونس سے مانگ لیا. پھر اس کے اندر GIT تھی, وہ تو رائٹلی کانسٹیٹیوٹڈ GIT تھی, اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے وہ کچھ سیکشنز لگے تھے جس پر GITs کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں, جس میں MI بھی تھی, جس کے اندر ISI بھی تھی. تو انہوں نے ایک کنکلوسیو رپورٹ اپنی مکمل کر کے جب اس کو 173 لیکن ملک صاحب آپ نے سوال کا پھر بھی جواب نہیں دیا نا کہ قانونی کارروائی پھر کس کے خلاف؟ دیکھیں, اس میں کچھ لوگوں کو پکڑا گیا جن کو کورٹس نے بیل دی ہیں, ہم نے تو نہیں دی, گورنمنٹ کا تو اس چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جو لوگ پکڑے گئے, جن لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی, اس کے اوپر ان کا عدم اعتماد رہا. GIT کی رپورٹ آئی, اس کے اوپر ان کا عدم اعتماد رہا. یہ خود پرائیویٹ کمپلینٹ لے کر چلے گئے عدالت کے اندر, جہاں پر سمننگ آرڈر کے بعد ان کا پھر عدم اعتماد ہو گیا. پھر ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے, وہاں پر ان کی پٹیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئی, پھر عدم اعتماد ہو گیا. ہمارے اوپر مورل اوبلیگیشن اتنی ہے کہ ہم زیادہ بات اس وجہ سے نہیں زور کے ساتھ کر رہے اور اس کی کوئی بہت
दलील और रीजनिंग देकर हम एक उसको परसुएसिवली नहीं आर्गू कर रहे कि पीछे 14 लाशें पड़ी हैं, उन 14 लाशों के 14 लाशें पड़ी हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया देने का। हमारा वक्त फिलहाल ख़त्म हुआ है, ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केसेस में पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े फाइन्स क्यों होते हैं। एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान को आलमी कानूनी चाराजोई के मैदान में एक और धचका। माजी के रेंटल पावर प्लांट्स मंसूबे के तहत सर्विस फराहम करने वाली तुर्की की कंपनी ने पाकिस्तान को तकरीबन 75 अरब रुपए जुर्माने का मुकदमा उनसे पाकिस्तान से जीत लिया और पाकिस्तान इससे पहले भी मुतादिद कानूनी मामले आलमी अदालतों में हार चुका है। आलमी सतह पर माली तनाज़ात के हल के लिए काम करने वाली अदालत इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ने रेंटल पावर प्लांट्स की सर्विस फराहम करने वाली तुर्क कंपनी कारके के हक में फैसला करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को $700 मिलियन का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। हुकूमत पाकिस्तान और कारको कंपनी के दरमियान केस का फैसला मार्च 2016 में सुनाया गया। तहम ICSID ने गुज़श्ता माह 22 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान को 75 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2012 में रेंटल पावर केस का फैसला सुनाए जाने के बाद कारको कंपनी ने फरवरी 2013 में ICSID में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया था। 2012 में नैब प्रोसिक्यूटर के आगा ने कार के कंपनी के साथ तनाज़ात तय करने के लिए कोशिशें की, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उन्हें ऐसा करने से बाज रहने और नैब को सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया। इससे कबल रिकॉर्डेड केस में भी ICSID ने टीथियान कॉपर कंपनी की दरखास्त पर पाकिस्तान को $11.5 अरब का जुर्माना किया था। भारत के साथ माजी में पानी के तनाज़ात और हालिया दिनों में डैमों की तामीर के तनाज़ात पर भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर आलमी इदारों से कुछ ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का मामला भी पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस बन चुका है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए आलमी अदालतों में पाकिस्तान की कामयाबी की शरह इंतहाई कम सिर्फ 2% तक, जबकि उसके मुकाबले में भारत की शरह कामयाबी 60% तक है। फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट अहमर बिलाल सूफी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमर साहब वक्त देने का। अहमर साहब, बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, प्रोजेक्ट्स में नुकसान हुआ, महंगे प्रोजेक्ट्स थे, फिर जब वो मुतनाज़ा बने और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में गए, वहाँ जुर्माने हमें हुए, ऐसा क्यों? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि अव्वल तो इस तरह की डिस्प्यूट होने नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूट होने का मकसद ये है कि कोई मैनेजमेंट का सीरियस इशू है जो मुकामी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है और इन्वेस्टर के माबैन मामले तय नहीं पाए और उसके बाद उस इन्वेस्टर ने आजिज़ होकर इंटरनेशनल फोरम को अप्रोच किया। सो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिश तो पहले ये होनी चाहिए कि उस इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम से सेटल किया जाए कि उसका लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट हो। जब ये कोर्ट में चला जाता है तो फिर उसके बाद आपके पास लीगल फ्रेमवर्क के इश्यूज़ आ जाते हैं, फिर आपको एड हॉक बेसिस पे टीम्स को इकट्ठा करना पड़ता है, वकला की टीम्स को, सो ऑन सो फोर्थ। फिर कुछ केसेस की नेचर ऐसी होती है कि उनमें कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ में इनहेरेंट वीकनेसेस भी होती हैं, और उस मौके पर ये पूछना चाहिए अपने वकला से कि वो क्या समझते हैं कि इस केस के बारे में इनहेरेंट वीकनेस उनको नज़र आती है, स्ट्रेंथ नज़र आती है। फिर एक और भी मरहला आता है कि जब ये केस चल रहे होते हैं तो इन्वेस्टर जो है या जो शख्स जी, मैं यहाँ सवाल पूछूंगी आपके से अहमद साहब, माफ़ कीजिएगा बात की बात काट रही हूँ, कि जब केस ऐसे मजबूत नहीं होता, वीक होता है, तो फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही बेहतर रहता है, उससे जुर्माना कम होता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए इनफैक्ट जो क्लेमेंट है जिसने ये आर्बिट्रेशन में गया होता है, जो भी कंपनी या एंटिटी है, वो कई मरतबा हुकूमत को अप्रोच करती है और वो बारहा उनको याद करवाती है कि हम आपके साथ बैठ के मामले को सेटल करना चाहते हैं, एक रकम को सेटल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है आपका, कभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कभी फेडरल गवर्नमेंट, कभी मिनिस्ट्री, कभी और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शंस आना शुरू हो जाती हैं। और एक और जिसकी वजह से ये नेगोशिएशंस कामयाब नहीं होती वो ये है कि लेट्स से क्लेमेंट 100 रुपये मांग रहा है, हुकूमत जो है वो 20 रुपये देना चाहती है, चलिए 30 या 40 पे मामला तय होने जा रहा है, लेकिन जो तय करने वाला सरकारी अफसर है वो इनकार कर देता है और वो कहता है कि जी मैंने अपने ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ नहीं करानी कि मैं अभी आज सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लूँ, तो चाहे अवार्ड 100 रुपये का आ जाए वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन है बजाय इसके कि मैं 30 रुपये की सेटलमेंट करूँ, क्योंकि बाद में मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होनी है।
سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک گڈ فیتھ انڈیمنٹی سول سرونٹس کی جو تھی سول سرونٹس ایکٹ میں، جس کو بھی واٹر ڈاؤن کیا گیا، اس کو بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی سمریز کو موو کر سکیں، تاکہ معاملات نیگوشیٹ ہو سکیں، فائنل آرڈر آنے سے پہلے اس نہج تک نہ پہنچے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو دور تھا سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا، یہ بہت ڈیمیجنگ تھا؟ دیکھیے، میں آپ کو ڈیمیجنگ تو اپنی جگہ جو اس کے اثرات تھے وہ اب سامنے آ رہے ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ لیگل پرنسپل ہے۔ لیگل پرنسپل یہ ہے کہ جو ریاست ہے اگر وہ کسی کے ساتھ کسی نوعیت کی ایکسپروپریشن کرتی ہے تو جوڈیشل ایکٹ کو بھی ایکٹ آف اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے، یعنی جوڈیشل فیصلہ عدلیہ ریاست میں تو آزاد ہوتی ہے لیکن ریاست سے آزاد نہیں ہوتی، تو عدلیہ کو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے، ایک ان کے اکنامک کانسیکوینسز کیا ہیں ان فیصلوں کے، دوسرے کہ یہ ایکٹ آف اسٹیٹ کے طور پہ لیے جاتے ہیں، اور یہ جو فیصلے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں یا سول کورٹ کے ہوتے ہیں، یہ دنیا کی کسی اور عدالت پر ایز سچ بائنڈنگ نہیں ہوتے، پرسویسو ویلیو ان کی ضرور ہوتی ہے، ان کو آرگومنٹ آپ اپنے نقطہ نظر کے موقف کے لیے آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک چیز اسیس کرنے والی ہے کہ جب عدلیہ کے سامنے اس طرح کے معاملات جائیں تو انہوں نے اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے، خاص طور پہ جو کمرشل معاملات ہیں اس کے لیے شاید یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ اسپیشلائز بینچ جس میں وہ ججز جن کا کمرشل بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا اسپیشلائز فورم، اسپیشلائز اینٹیز بنائی جا سکتی ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں امرین یہ نیا ایکٹ آیا ہے 2017 کا، اور وہ میں لے کر آیا ہوں جو ہے اور یہ اس معاملے کو تھوڑا سا حل کرنے میں کچھ مددگار ثابت یہ بھی، اور اس طرح کے اور معاملات کو بھی، یہ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 کا، جو یہ کہتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کا ایوارڈ بھی ایشو کر سکتے ہیں، یعنی کہ ججز، ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ کی پر مبنی کوئی چیمبر بنا کر، کوئی پینل بنا کر ان کے سامنے ان معاملات کو رکھا، ان کے پاس یہ اختیار ہوگا، ان کے پاس یہ اختیار ہوگا اس لا کے توسط سے، بیکاز یہ فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں ہے۔ تو آپ اس طرح کا کوئی وے فارورڈ نکالیے، بیکاز دیکھیے پاکستان کو فارن انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور جو ایگریمنٹس آپ نے پورلی کانٹریکٹ کیے ہیں جس میں زیادہ ایڈوانٹیج آپ نے انویسٹر کو دے دیا، ان کو بٹھا کر اس کو بیلنس آؤٹ کر لیں، اس کو ایون آؤٹ کر لیں، تاکہ ایک ون ون سچویشن ہو جائے۔ اور اگر اس سے میسج بھی جائے گا اور باقی آپ کے انویسٹرز بھی آئیں گے، سی پیک میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، آپ نے سی پیک کی بات، میرا سوال یہی ہونا تھا، کیونکہ اب سی پیک کی وجہ سے بہت سارے معاہدے ہیں، کمرشل اینٹیز ہیں، ان کو بھی تو سیٹل کرنا ہوگا، اسی وجہ سے یہ اب آیا ہے یہ قانون۔ یہ جو بھی اس کی وجہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ قوانین کا، جیسے ڈومیسٹک کورٹس میں بھی سیکشن 89 آیا سول پروسیجر کوڈ میں، جس میں آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے کہ بجائے کورٹس میں جانے کے آلٹرنیٹیو میکانزم کی طرف جائیں جو سستا ہے، اور بہت جلد ریزالو ہو سکتا ہے۔ سو بین الاقوامی انویسٹر جنہوں نے یہ کیس اور کلیمز فائل کیے ہوئے وہ بھی ان آپشنز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس جو پچھلی پالیسی تھی اس میں بھی یہ تھا کہ وہ کسی طرح کے کلیمز کو آربیٹریشن کے سیٹل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن بورڈ آف انویسٹمنٹ نے کوئی انیشیٹو لے کر ججز کا پینل نہیں بنایا جس کے سامنے اس طرح کے معاملات کو اور دونوں پارٹیز کو بلا کر معاملے کو ریزالو کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ احمد صاحب، یہ تو ظاہر ہے کاروبار، سرمایہ کاری، بین الاقوامی سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے اور جو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اکثر، لیکن پھر دوسری طرف جیسے کلبھوشن یادو کا کیس ہے یا بھارت کے ساتھ جو پانی کے جو تنازعات ہیں ان کے معاملے ہیں، وہاں بھی پاکستان بہت کامیاب نہیں رہا اور بھاری فیسیں ہمیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ کچھ اندازے تو یہ ہیں کہ صرف 2% کیسز میں ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مجھے ان کا اسٹیٹسٹکس کا نہیں پتا کہ کتنے % کیسوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جو آپ کو بہرحال اسٹریٹجک بنیاد پر لڑنے چاہیے اور لڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے نیشنل انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، آپ کے کنٹری کی ٹیریٹری کا ایشوز انوالو ہوتے ہیں، پانی کا ایشو انوالو ہوتا ہے، اور وہ ممالک لے کر بھی جاتے ہیں ایک پروفیشنل فورمز کے اوپر، اور اس کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں۔ ان ایشوز کے اوپر قانون کے ینگ لائرز میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جو ینگ لائرز ان پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے تھنک ٹینکس بنائے جاتے ہیں، ان کو ایم فل کروایا جاتا ہے، کوئی واٹر لا میں اسپیشلائز کر رہا ہے، کوئی فارن آفس میں اسپیشلائز کر رہا ہے، کوئی لا آف دا سی میں اسپیشلائز کر رہا ہے، کوئی لا آف ٹیریٹری پہ اسپیشلائز کر رہا ہے، اور پھر یہ ایک ینگ کراپ تیار ہوتی ہے۔ پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی تک کوئی ایسی انویسٹمنٹ باقاعدہ طور پر نہیں کہیں کی جا رہی کہ چاہے منسٹری آف لا میں یا منسٹری آف فارن افیئرز میں یا کسی اور جگہ
آپ کے پاس ایک ینگ کراپ آف لائرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے. یہ بے حد اشد ضرورت ہے بیکاز پاکستان کو یہ مسائل آتے رہیں گے, اور یہ اب زمانہ شروع ہو گیا امرین جسے ہم کہتے ہیں لا فیئر کا, وار فیئر کی بجائے لا فیئر, کہ قانون کے تھرو آپ اسٹریٹجک انٹرسٹ کو اپنے واچ کرتے ہیں. سو کیس ہوں یا نہ ہوں. اور آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کبھی کبھی کیسز ویک ہوتے ہیں, کیا نیشنل انٹرسٹ کے کیسز میں بھی ہمارا کیس کمزور ہوتا ہے؟ نہیں, نیشنل انٹرسٹ کے کیسوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے فیکٹس پر, لیکن اس وقت جو کیس ہے ہمارا اسٹرانگ ہے. ابھی ہم نے RMI کا کیس جیتا, ریپبلک آف مارشل آئیلینڈز نے پچھلے سال پاکستان کے خلاف کیس فائل کیا جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر اثاثوں کو رول بیک کرے. میں نے اس کیس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور وہ کیس پاکستان نے جیتا عالمی عدالت انصاف سے. تو مطلب یہ ہے کہ کیس آپ جہاں آپ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہاں آپ کو پورا زور بھی لگانا پڑتا ہے, جہاں آپ کو کوئی کمی ہے وہ آپ کو اسیس بھی کرنی پڑتی ہے, اور اس میں پھر مختلف زاویے ہوتے ہیں, مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو اڈاپٹ کی جاتی ہیں. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف کیس آنے کا انتظار نہ کیا جائے کہ لیگل ٹیم آئیڈینٹیفائی ہو, اس سے پہلے کیس کو دیکھیے. آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل, ایک یہاں پاکستان میں جی احمد صاحب معاف کیجیے گا پر میرے پاس وقت اب ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ہمیں دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد کس ملکہ کی سالگرہ ہے آج؟ ویلکم بیک ٹو دا شو. برصغیر پاک و ہند کی نامور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کی 91ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے. اس موقع پر نیوز وائز کی ٹیم کی جانب سے اس عظیم گلوکارہ کو خراج عقیدت. گلوکارہ نور جہاں کو دنیا سے رخصت ہوئے 17 سال بیت گئے, لیکن ان کی آواز آج بھی زندہ ہے. میڈم نور جہاں کی پیدائش 21 ستمبر 1926 میں قصور کے موسیقار گھرانے میں ہوئی. 9 برس کی عمر میں اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والی ملکہ ترنم کا اصل نام اللہ وسائی تھا, جبکہ فلمی دنیا میں انہوں نے نور جہاں کے نام سے مقبولیت حاصل کی. نور جہاں نے 1935 سے 1963 تک فلموں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کے فن کا بھی مظاہرہ کیا. انہوں نے بہترین گائکی اور اداکاری سے کئی ایوارڈز بھی جیتے. ان کی سریلی آواز کی وجہ سے انہیں پاکستان میں ملکہ ترنم کا خطاب دیا گیا. ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنے فلمی کیریئر کے دوران ہزاروں گیت گائے, اور 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران جو ملی زخمیں گئے وہ ہماری قومی تاریخ کا حصہ بن گئے. حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے نوازا. دہائیوں پر مبنی کیریئر رکھنے والی نور جہاں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شہرت حاصل کی. ان کی سالگرہ کے موقع پر گوگل نے آج ان کو گوگل ڈوڈل کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا. ملکہ ترنم نور جہاں 23 ستمبر 2000 کو شدت علالت کے بعد دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں, لیکن ان کی آواز کا جادو آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے. ہماری سانسوں میں آج تک وہ حنا کی خوشبو مہک رہی. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو نیوز وائز کا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے, اس پر آپ ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. مجھے تو اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے انسان اور بلی نے سوچا یہ چوہے کو دیں گے دھوکہ. یہ آگے کیا ہوا دیکھیے آج کی دلچسپ ویڈیو میں. One